ایسا حکم نتیش کی گورنمنٹ نے شراب بندی پر بندی کی، کیا بہار میں شراب رک گئی؟ راحت تو میری بھی اٹیچی چیک ہو گئی جب ٹرین میں ہم بیٹھے اور لکھنؤ سے چلے اروناچل ایکسپریس سے، اور جیسے ہی بہار میں جب ہماری گاڑی گھسی تو پولیس گھس گئی، سب کے بیگ تلاش کرنے لگے، تو یہ اٹیچی کس کی ہے؟ میں نے کہا جی میری ہے۔ کہا کھول کے دکھاؤ۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو رہا ہے؟ کرے آپ کو پتا نہیں ہے ملا جی، وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم مولانا ہے۔ ارے آپ کو نہیں معلوم ہے ملا جی، بہار کے اندر بہت شراب آ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا یار آپ کو میں ایسا دکھ رہا ہوں؟ کہہ رہے کچھ نہیں، ایسی لوگ تو اور زیادہ لاتے ہوں۔ چلو کھولو کھولو۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا آدمی ملا آدمی، کیا کھول کے دکھاؤ۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ ڈرتے جو، کھول کے دکھا دو۔ میں نے کہا چلو کھول دکھایا کہ نہیں، سوری صاحب چلو۔ یہ حال ہے۔ آج پابندی لگنے کے باوجود بھی شراب بند نہیں ہوئی۔ یاد کریے اس فیصلے کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے کی بستی میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، آج کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، جوئے کو کلی طور پر تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی تم نہیں پی سکتے۔ شراب مختلف مرحلوں میں بند ہوئی۔ شروع میں اللہ کے رسول نے، لوگوں نے بہت کہا بند کر دو، حرام کر دو، آپ نے کہا نہیں، لوگ دل دادا بنے ہیں، کیسے مانیں؟ نہیں۔ کوئی صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کی حالت میں شراب کے نشے میں، اور قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیا ہے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان دیوی دیوتاؤں کی، خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن وہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ جب صحابی نے یہ پڑھا، ادھر نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، ادھر محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کے اندر ہو، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم اپنے منہ سے جو باتیں بول رہے ہو وہ خود سمجھنے نہ لگو۔ جب تم منہ سے نکلنے والے جملوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے تو تم قرآن کی آیتیں ہی غلط پڑھ رہے ہو۔ اس لیے اب شراب پینے کے بعد نماز کے قریب مت جانا، جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھنا، اس لیے کہ تم قرآن کی آیتوں کو بدل دو گے، الٹی سیدھی آیتیں پڑھنے لگو گے۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ تم جو چیز بول رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو، اس کو جاننے نہ لگو۔ قرآن کی اس آیت نے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا، یا اللہ کیا شراب پیو اور نماز کا وقت نکل جائے، نشے میں آ جاؤ اور نماز کا وقت نکل جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری اتنے برے دن آ گئے کیا ہم شراب پی لیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم سے نماز چھوٹ جائے، جب ہمارا نشہ اترے تب ہم نماز پڑھنے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھا جائے اور شراب ہی نہ پی جائے۔ اس آیت نے بہت حد تک شراب کو چھڑا دیا، لیکن اس کے باوجود شراب حرام نہیں ہوئی۔ پھر ایک دور آیا، ایک جشن منایا جا رہا تھا مدینے کے اندر،
انصار بھی موجود تھے اور قریش یہ مہاجرین بھی موجود تھے. اسی جشن میں لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد صحابہ نشے میں آ گئے, اور جب نشے میں آئے تو قومی عصبیتیں جوش میں آ گئی. قریشی کہتے ہیں ہم افضل, انصاری کہتے ہیں ہم افضل. قریشی کہتے ہیں چھوڑو, محمد رسول اللہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اس لیے ہماری قوم سب سے افضل. ادھر انصاری کہنے لگے شراب کے نشے میں, ارے تم بھوکے آئے تھے, کھانا ہم نے دیا, مکے سے ننگے آئے تھے, کپڑا ہم نے دیا, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے دیا, ہم افضل ہیں, ہم تم سے بڑے ہیں, اس لیے کہ ہم نے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا, کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین دی, ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر کے تمہارا گھر بسایا, ہم افضل. اتنے جوش میں آئے کہ دونوں نے تلواریں نکال لی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا کہ ہم جس چیز کو ختم کرنے آئے اس شراب کی وجہ سے لوگ وہی کام کرنے لگے, ایک دوسرے کے اوپر افضل بننا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہیں. نظریں آسمان پہ ڈالی, ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آج پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور فرمایا گیا آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پی سکتا ہے, جو ایک بوند بھی شراب کی پیے گا وہ حرام ہوگا. میرے بھائیوں 40 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کے اوپر. یہ سزا بھی متعین کر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی, گھڑے اور مٹکے توڑے گئے, ڈرم الٹ دیے گئے, بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب بھری ہوئی تھی ان کو ڈال دیا گیا. نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے قربانی کے موقع پر جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نالیوں میں بہتا ہے, بلکہ نالیوں سے خون, نالیوں سے شراب باہر آنے لگی اور سڑک تک پر شراب آ گئی. یعنی اتنی شراب بہائی گئی کہ نالیاں پرو گئی اور نالیوں سے وہ شراب بھر کر سڑک کے اوپر, روڈ کے اوپر آنے لگی. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے کرسچن رائٹر نے تھوڑا سا غلو کیا اور لکھا کہ مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے, باڑھ آ جاتی ہے, ایسے ہی شراب کا سیلاب آ گیا, شراب کی باڑھ آ گئی. میرے بھائیوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیے, ایک طرف سرکار بند کرتی ہے شراب لیکن پھر بھی چوری چھپے آ جاتی ہے, اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام, تو نالیوں میں بہائی جاتی ہے اور سڑکیں بھر جاتی ہے شراب سے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی کون سا حکمراں ہے جس کی بات پر لبیک کہا گیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج بھی ان کی حکومت ہم مسلمانوں کے دلوں پر چل رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. ادم جناب شرط میرا شمس تشویشیت, اے لوگوں غور سے سنو, نرا شمس آئیں گے, محمد آئیں گے, اس تشویشیت ان کا اتنا نام ہوگا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. ان کا اتنا نام ہوگا کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں کسی کا نام نہیں ہوگا. حقیقت ہے پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. ابھی ایک ایگزامپل دے دی, آئیے وضو بنائیے, بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنانا شروع کریں گے. وضو بنانے کے بعد فارغ ہو جائیے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے اور نبی کا نام لیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول, محمدن نبی کا نام لیں گے. ادھر اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ کہیں گے اور اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے گی, تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ محمد رسول اللہ کا نام لیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ, آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ. محمد رسول اللہ کا نام آپ آ رہا ہے, دیکھ لیجئے آپ ہر جگہ نبی کا نام اور اتنا
کا نام لیا جا رہا ہے کہ پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارشمے دھودت مہے. ششٹم 60 سہسترا ہزار. میننگ دیکھیے ایک ایک چیز کی. ششٹم 60 سہسترا ہزار نویتم 90 کورم دشمن ارشمید حفاظت کریں گے رکشا کریں گے اس کی ہم. ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارشمید ددمہے. ہم اس کلکی کی اس نراشنس کی اس محمد کی 60,000 90 دشمنوں سے حفاظت کریں گے. 60,000 90 دشمن کس کے تھے؟ یہ کتاب ان کی ہے اور پڑھ رہے ہیں ہم. غور کیجیے آپ. تمہیں بتانے والا تمہارا کوئی نہیں ملا. 60,000 90 دشمن. ذرا غور کیجیے کس کے تھے. مہا بھارت کی لڑائی میں دیکھ لو کتنے دشمن تھے. جب راون سیتا کا اپہرن کرتا ہے اور شری لنکا لے جاتا ہے اس وقت جو یدھ ہوا اس میں کتنے لوگ تھے. ایک ایک چیز پر غور کر لیجئے اور آئیے ہم دکھاتے ہیں 60,000 90 دشمن. جنگ خندق میں 10,000 کافروں کا لشکر جو محمد رسول اللہ کو مارنا چاہتا تھا. اور گنتے رہیے گا 10,000 جنگ خندق میں. جنگ خیبر میں 10,000 جو نبی اکرم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دشمن. کتنے ہوئے؟ 10 خندق میں اور 10 خیبر میں 20. 40,000 رومیوں کا لشکر جو مدینہ میں گھس کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا. اور محمد رسول اللہ 3,000 کا لشکر لے کر جب نکلے تو آپ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے. یہ 3,000 کا لشکر 40,000 رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. 40,000 اور ادھر 20,000 کتنے ہوئے؟ 60,000. غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نکلنے کے لیے حکم دیا تھا ان کی تعداد تھی 80. وہ یہودی تھے جو اس شرط پر رہ رہے تھے مدینہ میں کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو محمد رسول اللہ مدد کریں گے اور محمد رسول اللہ پر حملہ ہوگا تو ہم یہودی مدد کریں گے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اور 13 وہ منافق تھے. 13 وہ مسلمان تھے جو جنگ میں کسی نہ کسی بہانے کے لیے بہانے کے تحت نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں. تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟ 93. 80 اور 13 93. 93. لیکن ان 93 لوگوں میں 80 تو یہودی تھے, ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں. 13 مسلمان تھے لیکن ان میں 10 لوگ کا جھوٹ پکڑا گیا جن کو معاف نہیں کیا گیا. 10 اور 3 وہ تھے جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. ان میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں شامل ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے, لیکن اللہ کے رسول کو سچ بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا. پھر ان سے کہا بیوی کو چھوڑو, انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا. 50 دن تک پریشان رہے. اللہ کے نبی نے پھر کہا تم مسجد بھی نہیں آ سکتے ہو, انہوں نے مسجد میں بھی آنا منع کیا, لیکن اپنے گھر سے توبہ کرتے رہے, گڑگڑاتے رہے. اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جاؤ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دو. تو 13 میں 10 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. تو 13 میں سے 3 نکال دیں گے جن کی توبہ قبول ہوئی, تو پھر کتنے بچے؟ 10. اور 80 منافق, 80 کافر یہودی, تو 80 اور 10 90.
3 की तौबा कबूल हो गई, इन 3 को हटा दीजिए, तो ये 90। और उधर कितने हो चुके थे? 60,000। 60,090 ये गिनती जो वेदों में बताई गई है, जो अथर्व वेद के अंदर बताई गई है, ये गिनती न महाभारत में फिट होती है, न किसी और जंग में फिट होती है। ये गिनती टोटल के 60,090 शत्रु, 60,090 दुश्मन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई। समझ में आ रहा ना? इससे ज्यादा स्पष्ट वेद का मंत्र आपको नहीं मिलेगा। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मे धूदत्महे। हम उस कल्कि को, उस नराशंस को, उस मोहम्मद को, उस अंतिम महर्षि को 60,090 शत्रु से, दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। 60,090 दुश्मनों से हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गिनती किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दुश्मनों की। और इसके बाद वाला मंत्र द्वादश नहीं, इदम जनौ श्रुत्तुन्द्राशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम च कौरमर्षमे धूदत्म। ओस्ट्रा, ये दूसरा मंत्र अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2, ओस्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा। वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यही पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा, आगे से उठ के जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस परवाहिरो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊंटनी। आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के जमाने में लोग ऊंट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का जमाना आ चुका है? अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊंट वाला जमाना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा। मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सफर किया करते थे, ऊंटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊंटनी की है। यहां तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊंटनी थी जिसका नाम कस्वा था। उस कस्वा ऊंटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1 लाख कमोबेश 44 लाख, 1 लाख कमोबेश 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊंटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है। उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊंटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस्य परवाहिरो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊंटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी की। बधूमन्तो द्युदशा, बधू बहू, यहाँ बीवी पत्नी के माना में। उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधूमन्तो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी
لیکن مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ کو کہ آپ ان کو لے لیجئے. ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ. سیرین کو اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریا کو آپ نے بطور لونڈی خود پسند کر لیا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اس لونڈی سے آپ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم, جس کے 18 مہینے ہو جانے کے بعد 1.5 سال کی عمر میں جب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے, ماریا قبطیہ کے بطن سے آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اس بچے کا, تو اس وقت نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے یہ جملے ادا کیے تھے, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ. اے ابراہیم, تیرے انتقال سے, تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں. وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ, اور میرا دل غمگین ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, لیکن ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا, میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, ہاں ہم تمہاری جدائی سے, ہم تمہارے انتقال سے غمگین ضرور ہے, پریشان ضرور ہے, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم ایسے جملے, ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ 11 بیوی اور ایک لونڈی, 12 بیویاں والا اگر دنیا میں کوئی ملے گا تو صرف ایک ہی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی حاجرہ اور سارہ کا ذکر ملتا ہے. داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے. رام چندر جی کی ایک ہی پتنی سیتا کا ذکر ملتا ہے. رام کے پتا راجا دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بیوی کا ذکر نہیں ملتا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے, کسی کے پاس 3 ہیں, کسی کے پاس 2 ہیں, کسی کے پاس 1000 ہیں, کسی کے پاس صرف 99 رہی ہیں, کسی کے پاس صرف ایک ہی ہے اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے. لیکن آخری نبی کے پاس کتنی پتنیاں ہوں گی یہ گنتی اور یہ سنکھیا بتا رہا ہے اتھرو وید کہ وہ 12 بیوی جس کے پاس ہوں گی وہ انتم رشی ہوگا. 12 پتنیوں کی دیکھ ریکھ جو کرے گا اور جس کی زیر نگرانی 12 پتنیاں ہوں گی, جس کا نریکشن جو کر رہا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا. تب آخری نبی کے پاس 12 بیوی ہوں گی, تو 12 بیویوں والا جب آخری نبی ہوگا تو وہ نبی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں. 12 بیویاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایشائے ماں بہے شتن نشکان دشس تراجہ. تیسرا منتر دیکھیے, اتھروا وید کے کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3. ایشائے ماں بہے, ایشور دے گا ماں محمد کو, ایشور دے گا ماں مہرشی کو یعنی محمد کو. شتن نشکان, شت مانی 100, نشکان مانی سکے, 100 سونے کے سکے. ایشور اللہ دے گا ماما کو محمد کو 100 سونے کے سکے. شتن نشکان دشس تراجا, 10 دشس تراجا 10 ہار. شتن نشکان 100 سونے کے سکے, دشس تراجا 10 ہار. تریڑی شتان نے برتان, تریڑی 3 شت 100, تریڑی شتان, تریڑی شت 300 وردان گھوڑے, 300 گھوڑے. دشس ترج اور سہسترا دش کو ناما, سہسترا مانی 1000, دش مانی 10, سہسترا دش 10,000 گو گائے. اب ترجمہ سنیے پورے منتر کا. ایشور ماما رشی کو محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا, 10 ہار دے گا, 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائے دے گا. محمد رسول اللہ کے پاس تو 100 سونے کے سکے نہیں تھے, 10 ہار بھی نہیں تھے, 300 گھوڑے بھی نہیں تھے,
10,000 گائیں بھی نہیں تھی, کوئی ایک چیز نہیں تھی, لیکن یہاں پریائے واچی شبد یوز ہوا ہے. مراد 100 سونے کے سکے دے گا. سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے, آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے, لیکن آپ کا بچہ نیٹ پاس نہیں کر سکا, لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے, لیکن وہاں 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کی ماں, آپ کی بیوی 50 لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی. یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے. علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا, یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے, علم حاصل کرنے والے ہوں گے, یعنی اصحاب صفہ, جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو, 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر, لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے. جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے, ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا, جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا, جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی. اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے. شتت شملہم, دمر دیارہم, فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے, ان کے دلوں کو توڑ دے, اللہ ان کو برباد کر دے, اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے, اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے, جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا. 1 نہیں, 2 نمازوں میں نہیں, 5 نمازوں میں نہیں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے, اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بددعا دی ہے, اور ان کی بربادی کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا, اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کی ہو, لیکن عالم کو قتل کیا. ان 70 صحابہ جو قرہ تھے, جن کا لقب قرہ تھا, جن کو قاری کہا جاتا تھا, جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بددعا کی. ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو, پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو. کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے, باصلاحیت عالم ہو, 4th 5ویں جماعت تک 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو, اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی, اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی. 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی. ذرا تصور کیجئے, ایک عالم کی حسب لیاقت, حسب استطاعت, حسب قابلیت
तनख्वाह का मयार ये है कि वो 12,000 से ज्यादा नहीं पा सकता है, 5,000 भी पा सकता है, 6,000 भी पा सकता है, लेकिन 12,000 से ऊपर नहीं। यानी जो बहुत काबिल हो उसकी तनख्वाह 12,000 पे आके टिक जाती है। मेरे भाइयों, अगर ये आलिम मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर अगर ये दुआ दे दे और कहे कि अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह इस मस्जिद के मुतवल्ली, उतनी इनकम इस मस्जिद के मुतवल्ली की कर दे, तो आपके मुंह से आमीन नहीं निकलेगी। अगर वो ये दुआ करने लगे कि मस्जिद के मिंबर पर की जितनी तनख्वाह मेरी एक महीने की अल्लाह उतनी इनकम इस गांव के प्रधान की कर दे, तो आमीन नहीं निकलेगी आपके मुंह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5,000 में 6,000 में कुछ नहीं होगा, 12,000 में कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल एक महीने में आप अपनी गाड़ी का फूंक डालते होंगे, फिर भी ये बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इनकी कद्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पैसों में कैसी बरकत दे रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हम लोगों से जाकर पूछो हालात करबट लिए। आज यहां शपथ ली जा रही थी और उधर यूपी के एक मदरसे पर, बहराइच के अंदर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो मेरे प्यारे साथियों, किन हालात से हमको गुजरना होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, यहां शपथ ली जा रही है, वहां एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है। ये आज की बात बता रहा हूं, आज की। कहां हैं आप? छोड़ दीजिए आप सपना देखना कि अब कोई धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टी इख्तिदार में आएगी। छोड़ दीजिए अब इसका सपना देखना।